بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتنہ دجال۔ دجال یا مسیح دجال مسلمانوں کے نزدیک اس شخص کا لقب ہے جو قیامت کی بڑی علامتوں میں سے ایک اور قرب قیامت یعنی آخری زمانہ میں ظاہر ہوگا۔ تعارف۔ دجال قوم یہود سے ہوگا۔ ہر نبی نے اس کے فتنے سے اپنی قوموں کو ڈرایا ہے، مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فتنہ کو انتہائی وضاحت سے بیان کرنے کے ساتھ ساتھ بہت سی نشانیاں اور اس سے بچاؤ کے طریقے اپنی امت کو سمجھا دیے۔ احادیث نبویہ میں دجال کا کوئی اصلی نام نہیں آیا۔ اسلامی اصطلاح میں اس کا لقب دجال ہے اور یہ لفظ اس کی پہچان اور علامت بن گیا ہے۔ اس کا فتنہ بہت سخت ہوگا، چنانچہ آپ نے فرمایا، آدم کی تخلیق سے لے کر قیامت قائم ہونے تک کوئی بھی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑھ کر نہیں ہے۔ 3 عالمی مذاہب، اسلام، یہودیت، مسیحیت۔ دنیا میں 3 بڑے مذاہب ہیں جو دنیا کی غالب اکثریت بھی ہیں۔ ایک ہستی کا انتظار کر رہے ہیں جو آخری زمانہ میں ظاہر ہوگی، اور دجال کا خروج حتمی ہے۔ حدیث شریف ہے، جس نے دجال کے وجود اور خروج کو جھٹلایا وہ کافر ہے، اور جس نے امام مہدی کو جھٹلایا وہ بھی کافر ہے۔ مسیح الدجال۔ دجال کو احادیث میں مسیح الدجال بھی کہا گیا ہے۔ دجال اکبر کا نام مسیح کیوں رکھا گیا؟ بہت سے اقوال میں سے سب سے واضح قول یہ ہے، دجال کو مسیح کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ایک آنکھ اور ایک ابرو نہیں ہے۔ بے شک دجال بالکل بند آنکھ والا ہوگا، اس پر ایک موٹی پھلی ہوگی۔ دجال کے جھوٹے ہونے کی علامات، وہ آنکھوں سے نظر آ رہا ہوگا حالانکہ تم اپنے رب کو مرنے سے پہلے نہیں دیکھ سکتے۔ وہ کانا ہوگا حالانکہ تمہارا رب کانا نہیں۔ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر ہے جو ہر مومن پڑھ لے گا، خواہ وہ لکھنا پڑھنا جانتا ہو یا نہیں۔ دجال کا شخصی خاکہ۔ رسول مقبول نے فرمایا، خواب میں دیکھا کہ وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ اس دوران انہیں دجال دکھایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بھاری بھرکم جسم، سرخ رنگت، گنگریالے بال اور ایک آنکھ سے نبینا ہے۔ اس کی آنکھ لٹکے ہوئے انگور کے دانے جیسی ہے۔ ظہور دجال کی احادیث۔ اس کے متعلق 4 احادیث ملتی ہیں۔ وہ شام اور عراق کے درمیان ایک راستے پر نمودار ہوگا۔ خز و کرمان خراسان کی طرف ایک علاقہ ہے، وہاں سے، یا پھر خراسان اور اصفہان کے مقام یہودیہ سے۔ تاہم احادیث کی روشنی میں کسی خاص جگہ کو دجال کے ظہور کے لیے مختص نہیں کیا گیا، جیسے ماہ رمضان میں شب قدر کی رات کا خاص تعین نہیں کیا گیا۔ البتہ احادیث کی روشنی میں 4 مقامات میں بظاہر تضاد معلوم ہونے کی صورت میں اس کی تطبیق کتاب التحفۃ العلمیہ میں یوں بیان کی گئی ہے کہ دجال کا خروج سب سے پہلے شام اور عراق کے درمیان کی گھاٹی سے ہوگا، مگر اس وقت اس کی شہرت نہ ہوگی۔ اس کے اوان و انصار یعنی مددگار یہودیہ گاؤں میں اس کے منتظر ہوں گے۔ وہ وہاں جائے گا، ان کو ساتھ لے کر پہلا پڑاؤ خوض و کرمان میں کرے گا۔ پھر مسلمانوں کے خلاف اس کا خروج خراسان سے ہوگا۔ دجال کا برپا کردہ فساد۔ دجال اپنے ظہور کے بعد ہر طرف فتنہ و فساد برپا کرے گا۔ اس کے برپا کردہ فساد کی شدت کا اندازہ حدیث کی روشنی میں واضح ہوتا ہے۔ بس مسلمان شام کے جبل دخان کی طرف بھاگ جائیں گے اور دجال وہاں آ کر ان کا محاصرہ کر لے گا۔ یہ محاصرہ بہت سخت ہوگا اور پھر ان کو سخت مشقت میں ڈال دے گا۔ پھر فجر کے وقت عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے۔ وہ مسلمانوں سے کہیں گے، اس خبیث کذاب کی طرف نکلنے سے تمہارے لیے کیا چیز مانع ہے؟ مسلمان کہیں گے، یہ شخص جن ہے، اس کا مقابلہ مشکل ہے۔ شارحین حدیث کا کہنا ہے کہ دجال کی شبدہ بازی، مسمریزم وغیرہ کو دیکھ کر شاید بعض لوگ اس کو جن ہونے کا گمان ہو۔ مسلمان یہ بات بطور تشبیہ کے بھی کہیں گے کہ اس کی حرکتیں اور اظہار ثانیہ جنات کی طرح ہیں۔ دجال کی دعوت۔ دجال اپنے آپ کو سب سے پہلے نبی کہے گا، پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ اپنے پیدا کردہ زبردست شکوک و شبہات میں انسانیت کو پھانستا چلا جائے گا۔ پھر اپنے آپ کو دجال نہیں بلکہ خدا کہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دجال کی خبر سن لے وہ اس سے دور رہے۔ اللہ کی قسم، آدمی اپنے آپ کو مومن سمجھ کر اس کے پاس آئے گا اور پھر اس کی پیدا کردہ شبہات میں اس کی پیروی کرے گا۔ دجال اکیلا نہیں ہوگا بلکہ اس کے ساتھی بھی ہوں گے، یعنی یہ ایک عالمگیر فتنہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دجال کے پیروکاروں کی اکثر یہودی اور عورتیں ہوں گی۔ دجال کے ساتھ اصفہان کے 70,000 یہودی ہوں گے جو ایرانی چادریں اوڑے ہوئے ہوں گے۔ یہود کے ہاں اس مسیح کو آل داؤد میں مانا جاتا ہے۔ حقیقتاً یہودی جس مسیح کا انتظار کر رہے ہیں وہ دجال ہی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ معلومات اچھی لگی ہوں تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ انشاءاللہ باقی اگلے حصے میں آپ کو دجال کے بارے میں مزید معلومات دی جائیں گی۔